چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں جو دن بھر سے آئی ہوئی اس کی تفصیلات لے کر کے حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے ناظرین گرامی میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے مارننگ پرائم ٹائم کا شاید بہت سارے لوگوں کو اس کا نوٹیفیکیشن نہیں پہنچا ہوگا، جائیں وہ شائع ہو چکا ہے، جا کر کے دیکھیں۔ جبکہ دوسرے پرائم ٹائم کو عمر تک محدود کر لیا گیا ہے، جس میں 2 مسلم نوجوانوں کے ہم نے خبر شائع کی تھی، جس میں موب لنچنگ ہوا تھا، ایک کا قتل کر دیا گیا، دوسرا زخمی ہے۔ لیکن اس خبر کو دینے کی وجہ سے جو ہے یوٹیوب نے اس کو محدود کر دیا ہے۔ ممکن ہے کہ اس خبر کو کاٹنے کے بعد اس کو جو ہے تمام لوگوں کے لیے دیکھنے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ بہرکیف جن لوگوں نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، ضرور دیکھیں۔ اگر آپ جو ہے اس کو یس کر دیتے ہیں جب اس طرح کی ویڈیو آتی ہے عمر کو محدود کرنے والی، تو پھر وہ ویڈیو آپ کو دیکھنے کے لیے کھول دی جاتی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی جن لوگوں نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں پہلی خبر کی۔ کانگریس لیڈر نوجوت سنگھ سدھو نے راجیہ سبھا الیکشن کے لیے عام آدمی پارٹی کے امیدواروں کو لے کر اروند کیجریوال پر حملہ بولا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابق کرکٹر ہربھجن سنگھ کو چھوڑ کر باقی امیدوار پنجاب کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ عام آدمی پارٹی نے 31 مارچ کو ہونے والے راجیہ سبھا الیکشن کے لیے سابق کرکٹر ہربھجن سنگھ، لولی پروفیشنل یونیورسٹی کے بانی اشوک متل، پارٹی لیڈر راگھو چڈھا، IIT دہلی کے فیکلٹی سندیپ پاٹھک اور صنعت کار سنجو اروڑا کو نامزد کیا۔ ان سبھی امیدواروں نے پیر کو پنجاب اسمبلی کمپلیکس میں اپنی نامزدگی داخل کر دی ہے۔ راجیہ سبھا انتخابات کے لیے عام آدمی پارٹی کے ان امیدواروں کو لے کر کانگریس لیڈر نوجوت سنگھ سدھو نے اروند کیجریوال پر نشانہ سادھا اور ٹویٹ کیا۔ ناظرین ادھر فلم ساز وویک رنجن اگنی ہوتری کی فلم دی کشمیر فائلز جب سے آئی ہے، پورے ملک میں کشمیری پنڈتوں کے مسئلے پر بحث جاری ہے۔ جس وقت کشمیری پنڈتوں کو کشمیر وادی سے بھگایا گیا، جموں کشمیر میں نیشنل کانفرنس کے سربراہ فاروق عبداللہ وزیر اعلیٰ تھے، لہٰذا میڈیا کے نمائندوں نے منگل 22 مارچ کو فاروق عبداللہ سے اس مسئلے پر سوال و جواب کیا۔ سوالوں کو سنتے ہی فاروق عبداللہ بھڑک گئے۔ انہوں نے بغیر نام لیے BJP کو چیلنج دیتے ہوئے کہا، انہیں سچ جاننا ہے تو ایک کمیشن بنائیں، پورا سچ باہر آ جائے گا۔ ناظرین گرامی ادھر سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے اعظم گڑھ لوک سبھا سیٹ سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ حال ہی میں ہوئے UP اسمبلی انتخابات میں انہوں نے اسمبلی سیٹ سے MLA کا انتخاب جیتا تھا، کرہل اسمبلی سیٹ سے، جس کے بعد یہ قیاس آرائی کی جا رہی تھی کہ وہ اسمبلی کی رکنیت چھوڑ دیں گے یا MP کے عہدے سے استعفیٰ دیں گے، تاہم اب یہ تذبذب ختم ہو گیا۔ SP سپریمو اکھلیش یادو منگل کی دوپہر لوک سبھا پہنچے، جہاں انہوں نے اسپیکر اوم برلا سے ملاقات کی اور اپنا استعفیٰ پیش کر دیا ہے۔ ناظرین ادھر RJD کے قومی نائب صدر شیوانند تیواری نے بہار اور اس کے لوگوں کو ہولی کے بعد سے ریاست کے 4 اضلاع میں شراب سے مچی تباہی کی اطلاع کے بعد بہار اور اس کے لوگوں کا مذاق بنانے کے لیے وزیر اعلیٰ نتیش کمار پر حملہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نتیش کمار کی پہلی اور دوسری مدت کے دوران انہوں نے ہر دیہی عوام کو شراب کا عادی بنا دیا اور اپریل 2016 میں اچانک ریاست میں شراب بندی قانون نافذ کر دیا۔ لاکھوں لوگ شراب کے فروخت اور خرچ کے الزام میں جیل گئے، یہاں تک کہ سپریم کورٹ نے شراب بندی کے لیے تنقید کی اور اسے غیر دانشمندانہ قرار دیا۔ شیوانند تیواری نے کہا کہ بہار میں نتیش کمار جبراً نشہ مکتی کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ریاست میں پوری سرکاری مشنری شراب کی تلاش کر رہی ہے، اسے نافذ کرنے کے لیے ڈرون، ہیلی کاپٹر، موٹر بوٹ، کھوجی کتوں وغیرہ کا استعمال کر رہے ہیں۔ میرا ماننا ہے کہ ریاست میں شراب بندی نافذ کرنے کا یہ درست طریقہ نہیں ہوگا۔ تیواری نے کہا کہ نتیش کمار اس دھندے سے جڑے نوجوانوں کے اصل ایشوز پر دھیان نہیں دے رہے ہیں۔ ناظرین کانگریس نے آج کہا ہے کہ جموں کشمیر میں انتظامی نظام مکمل طور پر مفلوج ہو چکا ہے۔ بجٹ کے ذریعے مرکزی حکومت وہاں کے لوگوں کی امنگوں کو پورا نہیں کر سکتی، اس لیے وہاں جلد سے جلد جمہوری نظام کو بحال کیا جائے۔ کانگریس کے وویک تنکھا نے منگل کو راجیہ سبھا میں جموں کشمیر کے لیے سال 2022 اور 23 کے لیے گرانٹس اور بجٹ کے مطالبات بروقت وقت بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ ایوان میں کشمیر کے بجٹ پر بحث ہو رہی ہے، لیکن اس میں کشمیری عوام کی نمائندگی نہیں ہے۔ ناظرین گرامی اتر پردیش کی سابق رکن اسمبلی سواتی سنگھ نے اپنے شوہر دیا شنکر سنگھ سے طلاق کا مطالبہ کرتے ہوئے درخواست داخل کی ہے، جو حال ہی میں بلیا صدر اسمبلی سیٹ سے BJP رکن اسمبلی منتخب ہوئے ہیں۔
ساتھی سنگھ نے اپنی گزشتہ عرضی کو بحال کرنے کے لیے پیر کے روز ایک یاد دہانی عرضی دی جسے عدالت نے دونوں فریقین کے پیش نہ ہونے کے سبب مٹا دیا تھا۔ عدالت نے عرضی پر فیصلہ محفوظ رکھ لیا ہے۔ عدالت کے سامنے پیش ہوئے سابق وزیر نے کہا کہ اس نے پہلے 2012 میں اپنے شوہر کے خلاف طلاق کی عرضی داخل کی تھی اور عدالت نے اس کے شوہر کو جواب داخل کرنے کے لیے نوٹس جاری کیا تھا۔ اس درمیان انہوں نے 2017 میں سروجنی نگر سیٹ سے اسمبلی انتخاب لڑا اور رکن اسمبلی بنی۔ اس کے بعد وہ وزیر بھی بنی اور 2018 میں ان کی طلاق کی عرضی خارج کر دی گئی کیونکہ وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکی تھی۔ ناظرین گرامی، دہلی میونسپل کارپوریشن سے متعلق ایک انتہائی اہم بل کو مودی کابینہ نے 22 مارچ کو منظوری دے دی ہے۔ یہ بل تینوں میونسپل کارپوریشنوں کو ضم کرنے کے لیے لایا گیا ہے، جس پر مودی کابینہ کے ذریعے مہر ثبت کیے جانے کے بعد اسی ہفتے پارلیمنٹ میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ پارلیمنٹ میں بل پاس ہونے کے بعد دہلی میں صرف ایک میونسپل کارپوریشن رہے گا، یعنی میئر کی تعداد بھی ایک ہو جائے گی۔ ناظرین، ادھر ماسکو کی ایک عدالت نے سوشل نیٹ ورک میٹا پلیٹ فارمز انک کی اصل کمپنی کو کٹر پسند قرار دیتے ہوئے روس میں فیس بک اور انسٹاگرام پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پیر کے روز روس کے پروزیکیوٹر جنرل کے پروگرام نے اپنے فیصلے میں کہا کہ مقدمہ روسیوں کو ان کے حقوق کی خلاف ورزی سے بچانے کے مقصد سے تھا۔ ناظرین، یونیورسٹی گرانٹس کمیشن UGC کے چیئرمین ایم جگدیش کمار نے کہا کہ مرکزی یونیورسٹیوں کو گریجویٹ کورسز میں طلباء کے داخلے کے لیے کامن یونیورسٹی انٹرنس ٹیسٹ CUET میں حاصل کردہ نمبروں کا استعمال کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ CUET کا انعقاد جولائی کے پہلے ہفتے میں کیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ مختلف یونیورسٹیوں میں اہلیت کے معیار کے علاوہ 12ویں جماعت میں حاصل کردہ نمبر طلباء کے داخلے پر اثر انداز نہیں ہوں گے۔ پریس کانفرنس کے دوران جگدیش کمار نے کہا کہ سال 2022 اور 23 تعلیمی سال سے نیشنل ایگزامینیشن ایجنسی انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ کورسز کے لیے CUET کے اہتمام کرے گی۔ تمام مرکزی یونیورسٹیوں کو اپنے کورسز میں داخلے کے لیے CUET میں حاصل کردہ نمبروں پر غور کرنا ہوگا۔ ناظرین، ادھر UP اسمبلی انتخابات کے دوران مبینہ بے ضابطگیوں کا پردہ فاش کرنے والے 39 سالہ صحافی گورو بنسل کی درخواست ضمانت منظور ہونے کے بعد انہیں پیر کی شام دیر گئے جیل سے رہا کر دیا گیا۔ آگرہ سے تعلق رکھنے والے گورو کو حال ہی میں 15 مارچ کو اتر پردیش اسمبلی انتخابات کے دوران مبینہ بے ضابطگیوں کی فرضی خبریں رپورٹ کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ایڈیشنل چیف جوڈیشنل مجسٹریٹ کی عدالت نے صحافی کے وکیل کے دلائل سننے کے بعد ان کی ضمانت منظور کر لی۔ آگرہ میں صحافیوں نے بنسل کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے عدالتی حکم کا خیر مقدم کیا ہے۔ ناظرین، ادھر آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے منگل کے روز گھریلو گیس سلنڈر LPG سلنڈر کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ اس سے قبل کمپنیوں نے پیٹرول اور ڈیزل کے داموں میں بھی 80 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا تھا۔ اس سے چند روز قبل دودھ کی بڑی کمپنیوں نے دودھ کے داموں میں 2 سے 5 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا تھا۔ اس طرح عوام پر مہنگائی نے 400 حملہ کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں کہا جا رہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات پر روس یوکرین جنگ کا اثر پڑ رہا ہے کیونکہ خام تیل کے داموں میں اضافہ ہو چکا ہے۔ تاہم یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حکومت چاہے تو قیمتوں کو قابو میں رکھ سکتی ہے کیونکہ حال ہی میں 5 ریاستوں میں انتخابات تھے اور بین الاقوامی سطح پر خام تیل میں اضافے کے باوجود گھریلو سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کے دام مستحکم رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، راجدھانی دہلی کی چراغ دہلی گاؤں میں 1 ماہ اور 20 دن کی لڑکی کا بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے۔ لڑکی کی لاش اوون کے اندر سے برآمد ہوئی۔ لاش کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی۔ عینی شاہدین کے مطابق لڑکی کا چہرہ نیلا پڑا ہوا تھا اور منہ سے خون نکل رہا تھا۔ اس کی ماں پر لڑکی کے بے رحمانہ قتل کا شبہ ہے جسے پولیس فی الحال پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ فی الحال پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر لیا۔ بچی کے والد اور والدہ سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ پولیس کا ماننا ہے کہ جلد ہی پوری کہانی سے پردہ ہٹ جائے۔ لڑکی کی دادی کا الزام ہے کہ لڑکی کی ماں ڈمپل کوشک نے اس قتل کو انجام دیا۔ لڑکی کی دادی مستقل روئی رہی۔ اپنی پوتی کو یاد کر ان کا ماننا ہے کہ وہ صبح کھٹو شام سے درشن کر کے واپس آئی تو اپنی پوتی کے لیے نظر سے بچانے والا نظریہ لائی تھی۔ وہ اپنی پوتی کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہی تھی اور صبح سے بچے کے بارے میں پوچھ رہی تھی، لیکن بہو ہر بار بات کو ٹال دیتی تھی۔ ناظرین، اتراکھنڈ کے کھٹیما اسمبلی حلقے سے سابق وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی انتخاب ہار گئے۔ اس کے باوجود انہیں BJP نے ایک بار پھر وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری سونپنے کا اعلان کر دیا۔ عموماً شکست خوردہ لیڈر کو وزیر اعلیٰ نہیں بنایا جاتا، لیکن BJP میں پشکر سنگھ دھامی کا قد کافی بڑا ہے اور یہی وجہ ہے کہ 6 BJP اراکین اسمبلی نے پشکر دھامی کے لیے اپنی سیٹ قربان کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق چمپاوت کے رکن اسمبلی کیلاش گھاٹوی اور کپکوٹ کے رکن اسمبلی سریش گاڑیا کے ساتھ ساتھ 4 دیگر اراکین اسمبلی وزیر اعلیٰ کی حمایت میں اپنی سیٹ چھوڑنے کی پیشکش کی ہے۔ ناظرین گرامی، مملکت سعودی عرب کی وزارت صحت نے پیر کے روز مملکت سعودی عرب میں داخل ہونے والوں کے لیے عالمی وبا کورونا وائرس سے متعلق تمام پابندیاں اٹھانے کا اعلان کر دیا۔ وزارت نے کہا ہے کہ ان پابندیوں کو ہٹانے کی وجوہات مثبت کورونا کیسز کی شرح میں 5% سے کم اور ہدف والے گروپ سال سے اوپر کے لیے ویکسینیشن کی شرح 99% ہے۔ ناظرین گرامی، یوکرین کے صدر
ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ وہ روس کے ساتھ امن مذاکرے سے متعلق سمجھوتہ معاملے پر یوکرین میں ایک ریفرنڈم کرائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ روس کے ساتھ کیف کے سمجھوتے کو یوکرین میں ایک ملکی ریفرنڈم کے لیے رکھا جائے گا، اور اگر اس میں ملک کے لوگوں کی حمایت ملی تو وہ کسی بھی سمجھوتے کے لیے تیار ہیں۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی یوکرین فارم کے مطابق زیلنسکی نے یوکرین کے براڈ کاسٹر سسپلنے کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ میں نے سبھی مذاکرہ گروپوں کو سمجھایا ہے، جب آپ ان سبھی تبدیلیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اور وہ تاریخی ہو سکتے ہیں تو ہمیں کہیں نہیں جانا، ہم ایک ریفرنڈم کریں گے۔ نیوز ایجنسی سنہوا کی رپورٹ کے مطابق یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اس بات پر زور دیا ہے کہ یوکرین کے لوگوں کی حمایت ملتی ہے تو وہ کسی بھی سمجھوتے کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر ترکی کے وزیر داخلہ سلیمان سویلو نے کہا کہ یوکرین میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک 58,000 یوکرینی باشندے ترکی میں پناہ لے چکے ہیں۔ سلیمان سویلو نے ایک نجی ٹیلی ویژن چینل پر ایجنڈے کا جائزہ لیا اور ترکی میں پناہ گزینوں کی تعداد اور صورتحال کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہوئے سلیمان سویلو نے کہا کہ یوکرین میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے 24 فروری تک 58,000 یوکرینی باشندے ترکی آ چکے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ترکی آنے والوں میں تقریباً 3,000 زمینی راستے سے ترکی داخل ہوئے، ان میں سے تقریباً 900 تیسرے ممالک کے ذریعے ہوائی راستے سے ملک میں داخل ہوئے۔ سلیمان سویلو نے کہا کہ انہوں نے اس سلسلے میں تمام ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کر لی ہیں۔ ناظرین، روس نے اعلان کیا کہ اس نے کریل جزائر کے تنازع پر جاپان کے ساتھ امن مذاکرات کو اس بنیاد پر مسترد کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ اس نے روس مخالف پابندیاں عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ روسی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ جاپان نے یوکرین میں جنگ کے حوالے سے روس کے خلاف دشمنانہ ایک طرفہ پابندیاں کا سہارا لیا۔ اس حوالے سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ روس فریق جاپان کے ساتھ امن معاہدے پر بات چیت جاری رکھنے کا ارادہ نہیں رکھتا، کیونکہ ایک ایسی ریاست جو کہ دو طرفہ تعلقات کے بارے میں ایک بنیادی دستاویز پر دستخط کرنے اور بات چیت کر رہی ہے، یہ اب روس کے مفادات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے اور موجودہ حالات میں مخالفانہ موقف اختیار کر رہی ہے۔ ناظرین، ادھر ترکی میں مکانات کی خریداری کے لیے روسیوں اور یوکرینیوں کی مانگ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آن لائن ریئل اسٹیٹ پلیٹ فارم املاک جٹ کے مطابق ترکی میں رہائش کی تلاش میں روسی اور یوکرینی باشندوں کی دلچسپی میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ املاک جٹ کے اعداد و شمار کے مطابق فروری میں روس سے ترکی میں رہائشی مکانات کی مانگ میں گزشتہ سال کی اسی مہینے کے مقابلے میں 51%، جبکہ یوکرینی باشندوں کی مانگ میں 63% اضافہ ہوا ہے۔ ناظرین، نائجیریا صوبے کدونا کے علاقے قاورا میں مسلح حملے میں 15 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ صوبے میں بڑھنے والے مسلح حملوں کی بنا پر کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ ایک تحریری بیان میں کدونا ریاست کی داخلی سلامتی و داخلے کے کمشنر سیمل اردوان نے کہا ہے کہ ریاست میں بڑھتے ہوئے تشدد کی وجہ سے 2 علاقوں میں 24 گھنٹے کی کرفیو کا اعلان کیا گیا۔ ناظرین، امریکہ نے کہا ہے کہ روس یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے کوششوں پر ہم ترکی کے شکر گزار ہیں۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے منعقدہ پریس کانفرنس میں جنگ کے خاتمے کے لیے ترکی کے اٹھائے گئے اقدامات، یوکرین کو فراہم کردہ امداد کا جائزہ لیا۔ پرائس نے کہا کہ ہم یوکرین کی خود مختاری اور زمینی سالمیت کے ساتھ وابستگی پر اور مشکل حالات میں یوکرین کی مدد پر ترکی کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، ادھر افریقہ جہاں پر بہت سے لوگوں کو صاف پانی تلاش کرنے میں دشواری ہوتی ہے کے بارے میں وین رائٹ نے کہا ہے کہ لوگوں کے پاؤں کے نیچے صاف پانی ہے، لیکن وہ اس پانی تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں کافی سہولیات نہیں ہیں۔ مشرقی افریقہ میں 1980 کی دہائی کے بعد سے آنے والی خشک سالی کی سب سے شدید لہر نے تقریباً 13 ملین افراد کو بھوک سے مار دیا ہے۔ اس خطے میں جہاں زرعی پیداوار میں کمی آئی اور 2019 میں صحرائی ٹڈی دل کے حملے کے بعد خوراک کا بحران شروع ہوا، حقیقت یہ ہے کہ بارش کی مسلسل 3 ادوار میں توقع سے بہت کم بارش نے خوراک کے نئے بحران کو جنم دیا ہے۔ اقوام متحدہ نے اعلان کیا کہ خشک سالی کی وجہ سے مویشی مرنے لگے اور خاندان پیاس اور خوراک کے مسائل کے باعث اپنے گھر بار چھوڑ گئے ہیں۔ ناظرین، ادھر عراقی شہر کرکوک میں داعش کے ایک فوجی چیک پوسٹ پر حملے میں ایک فوجی ہلاک ہو گیا ہے۔ کرکوک پولیس کے ترجمان عامر نوری کے مطابق شہر کے دقوق نامی قصبے کے قریب البو محمد دیہات میں عرائق فوج کے ایک چیک پوسٹ پر دہشت گرد تنظیم داعش نے حملہ کر دیا ہے۔ اس حملے میں ایک فوجی ہلاک ہو گیا، جس کے بعد قصبے میں آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی خاص بات میں کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو دن بھر سے آئی ہوئی آپ کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، بقیہ ہماری ویڈیوز کو بھی دیکھیں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے
گلے بے خار سیدھی